بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے دل کے زنگ کو دور کیجیے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اسے ہر دکھ اور ہر غم سے نجات حاصل ہوتی ہے اور ہر تنگی سے نجات ملتی ہے، نیز ایسے ذریعوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہ ہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 172۔ خوشخبری ہو اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال کے ہر صفحے کے نیچے استغفر اللہ لکھا ہوا پائے۔ جامع الاخبار۔ کون کس چیز کی کنجی؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا رحمت کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں کم لباس سے مدد حاصل کرو، کیونکہ جب ان کے کپڑے زیادہ اور اچھے ہوں گے تو وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب رہیں گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بابرکت وہ خواتین ہیں جن کے اخراجات کم ہیں۔ عارف ربانی علامہ طباطبائی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خاموش رہنے کے عظیم آثار مشاہدہ کی ہیں۔ 40 شب و روز خاموش رہنے کو اختیار کیجیے، سوائے ضروری کاموں کے بات نہ کریں اور فکر و ذکر خدا میں مشغول رہیں تاکہ نورانیت قلب حاصل ہو سکے۔ خود سازی ابراہیم امینی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تحریر کر لیا کرو، کیونکہ جب تک تم لکھو گے نہیں یاد نہیں کر سکو گے۔ کتاب علم و حکمت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ بحار الانوار جلد نمبر 74۔ نیک باتوں کو غور سے سننا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے کانوں کو نیک باتیں سننے کا عادی بناؤ، جو باتیں تمہاری بہتری میں اضافہ نہیں کرتی ان کی طرف کان نہ لگاؤ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ 5 کلمات کے ساتھ آواز دیتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میری طرف اپنا ساتھی لے کر آؤ۔ قبر کا ساتھی تلاوت قرآن ہے۔ میں سانپوں کا گھر ہوں، میری طرف تریاک زہر کی دوا لے کر آؤ، تریاک توبہ کرنا ہے۔ میں تاریکی کا گھر ہوں، میری طرف چراغ لے کر آؤ، قبر کا چراغ نماز شب ہے۔ میں مٹی کا گھر ہوں، میری طرف بستر لے کر آؤ، قبر کا بستر عمل صالح ہے۔ میں غربت کا گھر ہوں، میری طرف خزانہ لے کر آؤ، قبر کا خزانہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں منحوس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، منحوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو بد اخلاق ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں غصہ کرنا گویا اس کو ویران کرنا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، معاف کر دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے شیعوں کے لیے پیغام، میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ ہماری طرف لوگوں کو دعوت دیں، اس طرح کہ خدا کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کریں، گناہ نہ کریں اور احکامات الہی کی پابندی کریں۔ اگر شیعہ ایسے ہو جائیں تو لوگ دوڑ کر ہماری طرف آئیں۔ مفلس کون؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت، باغات اور سرمایہ نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اس کے پاس نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال موجود ہوں، لیکن اس نے زندگی میں کسی کو
گالیاں دی ہوں گی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا اور کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا، ایسے شخص کی نیکیاں اس کے متاثرین کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو اس کے متاثرین کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اسے دوزخ میں ڈال دی جائے گا۔ ایسا شخص سچ مچ مفلس ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 3۔ مردہ دلی دور کرنے کی دعا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم کیجیے کہ جس سے میرا دل زندہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے اسے یہ کلمات پڑھنے کی تاکید کی، جسے 3 بار خلوص دل سے پڑھنے سے اس کی تمام مردہ دلی دور ہو گئی اور وہ پورے نشاط و لطف سے اسلامی احکامات پر عامل ہو گیا۔ اور وہ کلمات یہ ہیں: یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحی قلبی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشحی نجفی کے والد آیت اللہ محمود مرشحی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا مقام جاننے کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک مجرب ختم منتخب کر کے 40 راتوں تک ذکر کیا۔ 40ویں شب ختم اور توسل و عبادت کے اختتام پر آرام کرنے گئے تو خواب کی حالت میں حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوئے۔ امام نے فرمایا، تمہیں کریمہ اہل بیت کا دامن تھامنا چاہیے۔ آیت اللہ محمود مرشحی سمجھے کہ گویا امام کا حکم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے، چنانچہ عرض کیا، میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے یہ ختم قرآن حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا مقام جاننے کے لیے کیا تھا تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام نے فرمایا، میری بات سے مراد قم میں فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے۔ مزید فرمایا، بعض مصلحتوں کی بنا پر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مغفر ہے۔ اسی وجہ سے ذات باری تعالیٰ نے قم میں حضرت معصومہ کی قبر کو حضرت فاطمۃ الزہرا کی قبر شریف کی جلوہ گاہ قرار دیا ہے۔ دیندار کون ہے؟ کسی شخص کی دینداری کی نشانی نماز کے قیام کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنا ہے۔ فرمان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدترین آوازوں میں سے ایک آواز گانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گانا سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں جہاں والوں کے لیے رحمت بنوں اور آلات موسیقی کو نابود کر دوں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے آنے والے کل کا دن اپنی زندگی میں شمار کیا، اس نے موت کو اپنا حقیقی مقام نہیں دیا۔ گانا و موسیقی انسان کو بے غیرت بناتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی گھر میں 40 دن تک گانا بجانا جاری رہے اور لوگ وہاں آتے جاتے رہیں تو شیطان صاحب خانہ کے جسم اور اعضاء میں گردش کرنے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے، اور اس حد تک کہ اگر اس کی خواتین پر بھی کوئی دست درازی کرے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ وسائل الشیعہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم مومن کا دوست، حلم مومن کا وزیر، عقل مومن کی رہنما، عمل مومن کی قدر و قیمت، نرمی مومن کا بھائی، مہربانی مومن کا باپ، صبر مومن کے لشکر کا سپہ سالار۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو خدا اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، مگر جب جوانوں کو مسجد کی طرف جاتے اور بچوں کو قرآن سیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب پر رحم فرماتا ہے اور عذاب میں تاخیر کر دیتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اکثر عقلوں کا ٹھوکر کھا کر گرنا طمع و حرص کی بجلیاں چمکنے پر ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 73۔
لالچ کے دھوکے میں جاہلوں کی عقل فریب کھا جاتی ہے اور عقل مندوں کی عقل کی آزمائش ہوتی ہے۔ تھوڑا سا لالچ بھی بہت سی پرہیزگاری کو بگاڑ دیتا ہے۔ غریر الحکم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے دنیا میں 4 چیزیں مل جائیں اسے دنیا و آخرت کی خیر حاصل ہو جاتی ہے اور وہ دونوں جہاں میں اپنا بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 1، ایسی پرہیزگاری جو اسے خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے۔ نمبر 2، حسن اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں رہے۔ نمبر 3، حلم جس کے ذریعے جاہل کی جہالت کو دور کرے۔ نمبر 4، نیک بیوی جو دینی اور دنیاوی امور میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ بحار الانوار جلد نمبر 69۔ شیطان آپ سے کب حسد کرتا ہے؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اسے رحمت خدا میں غرق دیکھ کر شیطان اسے حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آنکھیں شیطان کا جال ہیں، جو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے وہ اپنے دل کو سکون بخشتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام غریر الحکم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی آدھی نماز قبول ہوتی ہے اور کبھی تیسرا حصہ، کبھی چوتھائی، کبھی 5واں حصہ اور کبھی 10واں حصہ۔ بعض نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے سر پر مار دی جاتی ہیں۔ تیری نماز کی اتنی مقدار قبول کی جائے گی جتنی مقدار تو خدا کی طرف توجہ کرے۔ خود سازی ابراہیم امینی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے کلام کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ زبان سے بہت سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ جس آدمی کا بول خراب ہو جاتا ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا بہترین مددگار۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گناہوں کا بہترین مددگار پرخوری ہے۔ چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے سبحان اللہ و بحمدہ، خدا اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجات بلند کرتا ہے، اور جو یہ ذکر زیادہ کرے تو اللہ اس کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ زلزلے سے حفاظت۔ زلزلے سے بچنے کے لیے سورہ زلزلال کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ زلزلے سے بچنے کے لیے خاص طور پر نافلہ نمازوں میں اس سورہ کو پڑھا جائے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، سورہ زلزلال کا 4 بار پڑھنا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے۔ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41۔ سوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت۔ جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، خداوند عالم فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، صبح تک اس کے سانس لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا بستر مثل مسجد ہے اور اس کی نیند عبادت ہے۔ اگر بغیر وضو سوتا ہے تو اس کا بستر مثل قبر اور وہ خود مثل مردار ہوتا ہے۔ 7 باتوں میں 7,000 فائدے۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے نور نظر، میں نے تمہارے لیے 7 باتوں میں 7,000 فائدے جمع کر دیے ہیں۔ نمبر 1، خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی مشقت نہیں۔ نمبر 2، خاموشی ایک ایسی زینت ہے جو لباس، زیورات اور دیگر آرائشی ساز و سامان کے بغیر بھی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 3، سلطنت کے بغیر بھی ہیبت صرف خاموشی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، خاموشی ایک ایسا قلعہ ہے جس میں دیوار کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5، خاموش رہنے والے کو لغزشوں اور بیہودہ باتوں سے معذرت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ نمبر 6، خاموشی کرامن کاتبین کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نمبر 7، خاموشی بہت سے عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، زبان کی زکوٰۃ 3 چیزیں ہیں: مسلمانوں کو نصیحت کرنا، غافلوں کو بیدار کرنا، کثرت سے تسبیح اور ذکر کرنا۔ زناکاری کی مذمت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جب زنا زیادہ ہوگا تو ناگہانی اموات زیادہ ہوں گی۔ زمین ایسا نالہ و فریاد کبھی نہیں کرتی جیسا نالہ و فریاد اس وقت کرتی ہے جب اس پر کسی زناکار کے غسل کرنے کا پانی گرتا ہے۔ جامع الاخبار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی سے پیش آنے کی ریت ڈالو،
تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ بہار الانوار جلد نمبر 17۔ تربیت اولاد کا اہم اصول۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بچے کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اس کی شخصیت پر قاری ضرب لگانے کے مترادف ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم اس گھر کو دوست رکھتا ہے جہاں شادی انجام پائے، اور اس گھر کو ناپسند کرتا ہے جہاں طلاق دی جائے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور شائستہ بیوی بھی کمانے والوں میں سے ایک ہے، یعنی وہ بیجا خرچے نہ بڑھا کر شوہر کے اخراجات نہ بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 238۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہوتا ہے، لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچتا ہے۔ نہج البلاغہ کلمات حکمت نمبر 119۔ تمام بگڑے کاموں کو بنانے کی ایک مجرب دعا۔ یہ دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سید ابن طاؤس محج الدعوات میں فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا کو اپنے تمام بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کی نیت سے پڑھا جائے تو اللہ کی نگاہ لطف و کرم متوجہ ہوتی ہے اور سب امور کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اے ہمیشہ زندہ و جاوید اور قائم و دائم رہنے والے، میں آپ کی رحمتی سے مدد طلب کرتا ہوں، پس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجیے اور میرے تمام حالات کو درست کر دیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا غضب الہی میں مبتلا ہونا ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا آپس میں ہاتھ ملانا حرام ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، آدمی صرف اطاعت سے ہی خدا کی نزدیکی حاصل کر سکتا ہے، اور ہمارے پاس دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ خدا کے سامنے عمل نہ کرنے کا عذر نہیں رکھتا۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو خدا کے حکم سے منہ موڑتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ لوگ صرف نیک عمل اور پرہیزگاری ہی سے ہماری ولایت اور دوستی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اور پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سورہ حشر سورہ شعراء آیت نمبر 214۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، تو پھر ہم اپنی عورتوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ آپ نے فرمایا، انہیں نیکی کو حکم دو اور برائی سے روکو۔ اس شخص نے کہا، ہم انہیں امر نہیں کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے امر نہیں کی ہے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ وسائل الشیعہ مقدمات النکاح باب نمبر 92۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، کہ خدا بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مباح عمل شادی کرنے سے زیادہ اللہ کے پاس محبوب نہیں۔ جب کوئی شخص اپنی جوانی کے آغاز میں شادی کرتا ہے تو شیطان کی فریاد بلند ہوتی ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ اس نے اپنے 2/3 دین کو میرے شر سے محفوظ کر لیا۔ شادی آنکھوں اور شرم گاہ کی عصمت و عفت کی بہترین طریقے سے حفاظت کرتی ہے، اور پاک دامنی اختیار کرنے کا یہ سب سے عمدہ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جلد شادی کے لیے مجرب ترین عمل۔ آیت اللہ سید صادق روحانی فرماتے ہیں کہ 40 روز تک نماز جعفر طیار، نماز امیر المومنین پڑھنے کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی جائے، اور ان 40 دنوں میں ہر شب جمعہ درمیانی شب 14,000 بار یا علی اس طرح پڑھیں کہ کوئی دوسرا اس جگہ پر موجود نہ ہو،
اور 7 موسوی کاظمی سادات کو کچھ رقم ہدیے کے طور پر دیں۔ اگر وہ نہ مل سکے تو 7 دیگر سادات کرام کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ان تمام اعمال کو انجام دینے کے بعد سارا ثواب روح حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیں۔ آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ بہت جلد شادی کے لیے یہ عمل تجربہ شدہ ہے اور بہت تیز رفتاری سے مدعا حاصل ہوتا ہے۔ شوہر بیوی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی اس پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا غضب و لعنت ہے۔ اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے 1000 آگ کے پتھر مارے، اور جس نے ان دونوں کے درمیان فساد کے لیے قدم بڑھایا لیکن جدائی نہیں ڈالی وہ دنیا و آخرت میں غضب و لعنت میں ہوگا۔ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، خداوند عالم نے نماز میں تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دی ہے۔ قرآن کی مخالفت قرآن کے سائے میں بھی نہ کی جائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے بناؤ سنگھار کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ بہنوں اور بیٹیوں کے اچھے رشتے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ احزاب کو ہرن کی کھال پر لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بہنوں، بیٹیوں اور دوسرے رشتہ داروں کی شادی کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، خواہ یہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ غرور الحکم، صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ فرمان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فروع کافی جلد نمبر 4، صدقے سے صحت یابی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مستحب ہے کہ بیمار اپنے ہاتھ سے صدقہ دے اور سائل سے یہ کہا جائے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حلم و بردباری مجسم ہو جائے تو علی کی شکل اختیار کر لے گی، اگر خوبی و نیکی مجسم ہو جائے تو فاطمہ کی شکل اختیار کر لے گی، اگر عقل مجسم ہو جائے تو حسن کی شکل اختیار کر لے گی، اگر حیا مجسم ہو جائے تو حسین کی شکل اختیار کر لے گی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فخر و سربلندی کو چھوڑ دو، تکبر و غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 398۔ بچے پر ماں کی غذا کے اثرات، ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں۔ حاملہ عورتوں کو تاکید کرو کہ وہی دھانا کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں۔ جو حاملہ عورت خربوزہ کھائے گی اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا۔ با اخلاق اور خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کو ناشپاتی کھلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار جلد نمبر 63۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حقیقی قیدی وہ ہوتا ہے جسے دنیا نے آخرت کے بارے میں کچھ کرنے سے روک رکھا ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 2۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسی دعا بتاتا ہوں کہ جب تم کسی پریشانی یا بلا میں مبتلا ہو تو کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی و بلا کو تم سے ہٹا دے گا۔ اصول کافی جلد نمبر 2، کتاب الدعا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں پڑوسیوں کا احترام، اپنے ہمسائے سے ہمیشہ اچھی ہمسائیگی اختیار کرو، اس طرح تم مسلمان بن جاؤ گے۔ جبرائیل نے ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ وہ میری میراث میں بھی حصہ دار ہوں گے۔ اعمال شیخ صدوق، اعمالیہ شیخ صدوق۔ انسان کے لیے ہمسایہ اسی طرح محترم ہے جس طرح اس کی ماں محترم ہوتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اس آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا
اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس آیت میں احسانہ سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا احسان سے یہ مراد ہے کہ اپنے والدین سے اچھی طرح ملو اور انہیں کسی ایسی چیز مانگنے کی بھی تکلیف نہ دو جس کی انہیں ضرورت ہو، چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ تجلیات حکمت۔ مکمل قرآن کریم کی تلاوت صرف ایک ماہ میں۔ قرآن مجید کے عام نسخوں میں تقریباً 600 صفحات ہوتے ہیں۔ 600 صفحات کو 30 دنوں پر تقسیم کریں۔ 600 تقسیم 30 برابر ہے 20۔ پھر 20 کو 5 نمازوں پر تقسیم کریں۔ 20 تقسیم 5 برابر ہے 4۔ گویا ہر نماز کے بعد 4 صفحات یعنی صرف 2 ورق تلاوت کرنے سے ایک ماہ میں بآسانی قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 221 اور 222۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، خواہ مذاقی میں کیوں نہ بولے۔ کافی جلد نمبر 2۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کی رگ کاٹ لی جائے تو اس کا گناہ کم ہے اس سے کہ کسی بیوی اور شوہر میں جدائی ڈال دی جائے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح و صفائی کرا دیا کرو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجبات کی ادائیگی کے بعد کسی شخص کا بہترین عمل 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ سفین البحار جلد نمبر 2۔ قرب خدا حاصل کرنے کا آسان طریقہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا معرفت خدا کے بعد خدا کے نزدیک سب سے زیادہ خدا سے قریب کرنے والی چیز نماز ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو فاسقوں اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کے سے انداز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یقیناً ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو قرآن کو گانے کے گا کر رلانے والوں کے اور راہبوں کی طرز پر پڑھا کریں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا یا ان کو اپنے پاس بلانا جائز نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے دل الٹے ہوں گے اور جو لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہوں گے ان کے دل بھی ایسے ہی الٹے اور ٹیڑھے ہوں گے۔ وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی۔ کسی مومن کی شادی کرانے کے لیے کوشش کرنے کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 افراد کے درمیان شادی کے ابتدائی مقدمات فراہم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی حور العین سے کرے گا اور اس راستے میں چلنے والے ہر قدم اور گفتگو کے ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 261۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تم لوگ تو مال دنیا چاہتے ہو اور خدا تمہارے لیے آخرت کا خواہاں ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی چیز ملنے پر خوش ہو جاتے ہو لیکن آخرت کے بڑے حصے سے محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 104۔ قرآن مجید میں حرام نگاہ کی مذمت۔ سورہ مومن آیت نمبر 19۔ وہ خدا نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے، یعنی آنکھوں کی خیانت اور سینے کی خیانت دونوں پر خبردار کیا ہے۔ دیکھو جب تم کسی نامحرم پر نگاہ ڈالتے ہو یا دل میں گندے خیالات پکاتے ہو تو ہم دونوں سے ہی باخبر ہیں، پس ہماری قدرت اور پکڑ سے خبردار ہو جاؤ۔ مسئلہ فقہ جعفری میں عورتوں کا قبرستان جانا حرام نہیں ہے اور عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور مومن کی غیبت کرنے کا عذاب۔ ارشاد رب العزت ہے خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔
فقط ارادہ گناہ سبب محرومی رزق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس وقت مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حیا مرد کا بھی زیور ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے تھے ایک دن لمبے کپڑے پہن کر دریائے فرات میں اتر گئے۔ ایک شخص نے کہا آپ دونوں کے لباس خراب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا دین و حیا کے خراب ہونے سے بہتر ہے کہ لباس خراب ہو جائیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 320۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنے اس پر دنیا و آخرت میں خدا کا عذاب اور لعنت ہے۔ جواہر العلوم جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 13۔